السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس بک کا آغاز کیا۔ کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں؟ آج ہم دیکھیں گے ادب الہی کی پہلی درسگاہ۔ بچے کی تربیت میں ماں کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نیک ماؤں کی تربیت اور ان کی دعاؤں کے سائے تلے جو ان جوان ہونے والے وقت کے امام، فقیہ اور محدث بنتے ہیں۔ بچے کو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کا ادب سکھلانا شروع کرنا چاہیے۔ عربی کا مقولہ ہے الحفظ فی الصغر کالنقشی علی الحجر، چھوٹی عمر میں سمجھی ہوئی بات پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہے۔ جس طرح پتھر پر نقش کی ہوئی تحریر نہیں مٹتی، اسی طرح بچپن میں سنے سمجھے اور یاد کیے ہوئے کلمات میں ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گالی، جھوٹ اور فضولیات کی جگہ بچے کو چھوٹے چھوٹے توحیدی کلمات سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ماشاء اللہ وغیرہ با ترجمہ یاد کروانے چاہیے کہ عزت، ذلت، رزق اور موت و وحیات کا مالک، خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ بس وہی اللہ مقصود زندگی ہے۔ والدین کو گود ادب الہ سکھلانے کی پہلی درسگاہ ہے۔ کئی ماں باپ ہر وقت مال و دولت کمانے اور کھانے کی باتیں کرتے ہیں، جس کا لازمی اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر اپنی ساری توجہ دنیا کی طرف مرکوز کر لیتا ہے اور وہ کمانے کھانے کو ہی زندگی سمجھتا ہے۔ اس طرح یاد الہی سے غافل رہ کر اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ عموماً والدین کہتے ہیں بیٹا کوئی ہنر سیکھ لو، کسی کام میں مہارت پیدا کر لو وگرنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اچھا ہنر اور کام سیکھنا چاہیے اور بیٹے کی سوچ بنانی چاہیے، لیکن یہ ادب کون سکھائے گا؟ بیٹا اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنا، اس کے ہر ادب کا ساری زندگی خیال رکھنا، وگرنہ ذلیل ہو جاؤ گے، کہیں دنیا میں کھو کر اس کے بے ادب نہ بن جانا۔ اور حقیقتاً اس وقت ہم ایسے دور میں ہیں، ہماری جو ساری دوڑ لگی ہے نا وہ بس پیسہ کمانے میں لگی ہے۔ ہم اچھا کما لیں، ہم یہ سیکھ لیں، ہم وہ سیکھ لیں، اور ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت مطلب ان کو پڑھانے لکھانے کے لیے لاکھوں روپے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آؤٹ آف کنٹری بھیجنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب جہاں دین کی بات آتی تو کہتے ہیں ابھی وقت پڑا ہے، سیکھ لے گا، کوئی بات نہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اس چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو ہماری یوتھ ہے، ہماری جنریشن ہے، وہ قرآن، نماز، دین سے کوسوں دور ہے، جس کی وجہ سے اللہ ہم پر عذاب بھیجتا ہے۔ صرف ہماری کیا ہے کہ ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج کا مسلمان سب کچھ جانتا ہے مگر اپنے پیارے خالق و مالک کے متعلق بے خبر ہے۔ دنیا کے رکھ رکھاؤ کا بخوبی علم ہے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آداب سے کوئی واقفیت نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شروع سے رب والا ماحول ملتا ہی نہیں۔ چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور کبریائی ذہن میں بٹھانے کے بجائے سارے دماغ کو دنیا سے بھر دیا جاتا ہے اور وہ بیچارہ ساری زندگی دنیا کی ہرس کرتا مر جاتا ہے۔ ماں کی گود گھر کا ماحول ہی پہلی تربیت گاہ ہے۔ یہاں سے بگڑ جانے والا اکثر سیدھے نہیں ہوتے، اس لیے بچے کی تربیت اور اس کو اپنے رب کی پہچان کروانے میں کوئی لمحہ ضائع نہ کریں، بلکہ ہر مناسب موقع پر بیٹے کی توجہ رب کی طرف مبذول کریں۔ زندگی خوشیوں سے مالا مال ہوگی انشاءاللہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ روٹی اللہ دیتا ہے۔ کتب تاریخ میں ہے کہ ایک بچہ اسکول سے واپسی پر جب آتا تو کتابیں رکھ کر سب سے پہلے یہی کہتا، امی روٹی دے دیں، امی روٹی دے دیں۔ والدہ سب
कुछ छोड़कर बेटे को चूमती, प्यार करती और तरोताज़ा रोटी बेटे के सामने रख देती। जब रोज़ाना बच्चा यही कहता कि अम्मी रोटी दे, तो एक दिन आदाब इलाही से शनासा माँ के दिल में ख्याल आया कि इस तरह कहीं बेटे का ये अकीदा ना बन जाए कि रोटी माँ देती है, जबकि रोटी देने वाला तो रब ही है। एक वालिदा ने बेटे को अपने पास बिठाया और अल्लाह ताला का अदब सिखाते हुए कहने लगी, बेटा रोटी अल्लाह देता है, अगर वो हमें ना खिलाए पिलाए तो हम भूखे मर जाएं, इसलिए बेटा रोटी अल्लाह ही से मांगा करो। माँ ने बच्चे की तरबियत और इसका अकीदे को मज़ीद ज़हनशी कराने के लिए अंदाज ये अपनाया कि रोटी बच्चे के आने से चंद मिनट कबल बर्तन के नीचे रख देती और बच्चा जब आता किताबें रखकर कहता, अल्लाह ताला रोटी दो, फिर बर्तन उठाता, नीचे से तरोताज़ा खाना निकल आता, वो सैर होकर खा लेता। अब कई माह ऐसी मशक करवाने से बच्चे के जहन में यह अकीदा अच्छी तरह मजबूत हो गया कि रोटी सिर्फ अल्लाह देता है, अल्लाह के सिवा रोटी कोई नहीं देता। और इस दरमियान एक करामत का ज़हूर भी हुआ कि एक रोज़ माँ बर्तन के नीचे खाना रखना भूल गई और बेटा घर आ गया, किताबें रखी और कहा, ए अल्लाह रोटी दो। जब माँ ने ये सुना तो पाँव तले ज़मीन ना रही, याद आया खाना रखना भूल चुकी हूँ, लेकिन फ़ौरन चेहरा आसमान की तरफ उठाया और कहने लगी, ए खालिक व मालिक, भूली भी तेरे भुलाने से हूँ, अब अपनी कमाल कुदरत से बर्तन के नीचे से खाना मुहैया फरमा दे। कहीं ऐसा न हो कि मेरा बेटा आज तेरा नाम लेकर तुझे पुकार कर बर्तन उठाए और रोटी ना मिले, पर इसके जहन में ख्याल आ जाए कि अल्लाह भी रोटी नहीं देता। अल्लाहु अकबर। चुनाचा माँ की दुआ इस वक्त शर्फ कबूलियत से नवाजी गई। जब बच्चे ने बर्तन उठाया तो तरोताज़ा रोटी निकाल कर खाना शुरू कर दी। और कुरान भी इसलिए कहता है, वमन यत्तक़िल्लाहु यजअलल्लाहु मख़रजन वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिबु वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। जो अल्लाह ताला से डर गया, इसका बाअदब बन गया, अल्लाह इसके लिए आसानी की राह हमवार कर देते हैं और इसको वहाँ से रिज़्क देते हैं कि वो वहमो गुमान भी नहीं कर सकता, और जो अल्लाह ताला पर भरोसा कर ले तो वो इसे काफ़ी हो जाता है। मुंदरजा बाला वाक़या तहरीर करने का मकसद सिर्फ यही है कि बेटे की इस्लामी तरबियत और इसको अल्लाह ताला की आदाब बतलाने के लिए गौर व फिक्र करते रहना चाहिए। जब हर मामले में शानो कदूसियत को आप सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बेटा बाअदब ही नहीं, साहिबे जमालात व करामात भी होगा इंशाअल्लाह। बेटा अल्लाह की सुपुर्द। हमारे उस्ताद साहब जब बयान करते हैं कि मेरी वालिदा बात पर अल्लाह ताला का नाम लाती थी, यानी जो भी बात करती साथ अल्लाह ताला का जिक्र किसी न किसी तरह ज़रूर करती। एक दिन मैंने सवाल किया, अम्मा जान, मैं आला दीनी तालीम हासिल करने के बावजूद अल्लाह वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जुम्नों का ख्याल नहीं रखता, लेकिन आप हर मामले में अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के सुपुर्द वगैरह कहती हैं। वालिदा फरमाने लगी, बेटा हर मामले में जब अल्लाह को याद रखकर मामला इसके सुपुर्द कर दिया जाए, फिर वो अपने बंदे को ज़ाया नहीं करता। शेख फरमाते हैं, बीमारी के दिनों में वालिदा ने मुझे बुलाया और कहने लगी, बेटा मैंने तुझे सारी ज़िंदगी अल्लाह के सुपुर्द किया है, देखना कहीं दुनिया में ना खो जाना, मेरा वक्त आया तो अपने हाथों से मुझे अल्लाह के सुपुर्द करना। अल्लाहु अकबर। चुनाचा जब वालिदा फोत हुई तब मैंने अपने हाथों अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद आज तक मैं तन्हाई में रब ताला को यही कहता हूँ, या अल्लाह मेरी माँ ने मुझे दीन पढ़ाकर तेरे सुपुर्द किया और हर बार तेरी सुपुर्द ही करती रही। वो जाते वक्त मुझे कह गई थी कि मुझे अल्लाह के सुपुर्द करना। ए अल्लाह मेरी माँ ये जुमला इसलिए तो नहीं कह कर गई कि आप इसको जहन्नुम में डाल दें या अजाब में मुब्तला कर दें। ए मेरे परवरदिगार,
عالم تقاضا بشریت اگر کوئی کمی تھی تو کمال رحمت سے معاف فرما دے، کیونکہ سارے کا سارا معاملہ تیری سپرد ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ معرفت الہی، ادب الہی اور عظمت الہی کو میرے دل و دماغ میں موجن کرنے میں سب سے زیادہ کردار میری والدہ کا ہی تھا۔ نماز کی عادت، تلاوت کا ذوق اور ذکر و اذکار کا شوق پیدا کرنے میں نیک ماں باپ کا کردار نمونہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے والدین کو بھی فریضہ ادب الہی کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دینی مدارس اور تعلیمی اداروں کا کردار، ادب کا درخت ہمارے ملک میں سوکھ گیا ہے، بالخصوص ادب الہی کی شاخیں مرجھا گئی ہیں۔ کسی نے اسے تربیت کا پانی دیا ہی نہیں۔ بڑی توجہ سے مروت لحاظ، حیا، وزاداری، اخلاق اور اچھے آداب کے بیج لگائے جاتے ہیں، تب جا کر کونپلیں پھوٹتی ہیں، آج چمن ادب ویران ہے۔ اس حوالے سے ہمیشہ دینی مدارس اور تعلیمی اداروں کا کردار بے مثال رہا، کیونکہ دینی مدارس اور تعلیم اداروں ہی علم و عمل کی روشنی قندیلیں ہیں، یہیں سے روشنی پھوٹتی ہے جو پورے عالم کو روشن کرتی ہے۔ کل کا قاعدہ امام اور عالم آج انہیں اداروں کا طالب علم ہے۔ ان طلبہ کرام کو تعارف الہ اور ادب الہ سے اچھی طرح آگاہ کر دیا جائے تو یقیناً کل کا معاشرہ امن و سلامتی اور رحمت و برکت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ علم و فنون اور جدید تعلیمی ضروریات کے ساتھ ساتھ عظمت الہ کا باقاعدہ سبق ہونا چاہیے، بلکہ اس سبق کو بنیادی اور لازمی حیثیت حاصل ہو۔ لیکن موجودہ حالات میں سب جانتے ہیں کہ اسکولز اور کالجز کے علاوہ دینی مدارس بھی کما حقہ ذات الہ کو متعارف نہیں کرایا جاتا۔ محض ترجمہ پڑھا کر، نحوی صرفی تحلیلات میں اتار کر سال کے بعد رسمی امتحان لے لینا ہی کافی نہیں، بلکہ طالب علم کے قول و عمل کو دیکھیں کہ اس میں عظمت الہ اور ادب الہی کا رنگ کتنا ہے۔ کیا صرف کل کو پیشہ ورانہ خطابت و امامت کرنا ہی مقصد حیات تو نہیں کہ تنخواہ کی کمی بیشی کو کامیابی کا معیار سمجھے، 1000 زیادہ ملنے پر خطابت بھی چھوڑی اور امامت کو بھی خیرآباد کہہ دینا۔ دینی مدارس کے ہزاروں فارغ التحصیل مالی مفادات کے لیے دینی سرگرمیاں چھوڑ چکے ہیں اور داڑھی مبارک کو کٹوا کر دنیا کے کھوٹے سکے جوڑ رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو 7-8 سال میں عظمت الہ، ادب الہ اور مقام الہ کا سچا درس ملتا، نیک ماحول میں اسلامی تربیت ہوتی تو انجام اتنا برا نہ ہوتا، بلکہ وہ ذات الہ کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہوتے۔ ہم بڑی معذرت سے اس کتاب کے ذریعے مدارس کے ناظمین اور ذمہ داران کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ طلبہ کو صرف آداب حلوہ ہی نہ سکھائیں، آپس میں ایک دوسرے سے جنگ و جدل اور فرقہ ورایت کے ماہر نہ بنائیں، بلکہ ایسا داعی اللہ تیار کریں جو خود بھی ذات الہ کا مؤدب ہو اور لوگوں کو بھی ادب الہ کا درس دے۔ مسلمانوں، جب مدارس سے شرک و بدعت پھیلانے والے وارثان منبر و محراب تیار کیے جائیں تو پھر غیر مسلموں سے گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ایسے جامعات کی اینٹ کو آباد و شاد و قائم رکھ جہاں سے تیری توحید کا درس ملتا ہے، جہاں سے ادب الہی کی خوشبو سے مسلم معاشرے کی فضاؤں کو معطر کیا جاتا ہے اور تیری ذات کی بڑائی کا پرچار ہوتا ہے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب ہم دیکھیں گے ادب الہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پیدا کیا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما قدر اللہ حق قدرہ۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور وہی ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر رہا ہے۔ اللہ کی نصرت و رحمت کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ہمارا سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک کا دل و جان سے ادب کریں اور اس عظیم پروردگار سے حیا اور اس کی تکریم و تعظیم میں ذرہ بھر کوتاہی کا شکار نہ ہوں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جس شخص کے انسان پر احسانات زیادہ ہوں وہ اسی قدر زیادہ اس کا ادب کرتا ہے۔ خیر خواہ اور محسن کو ہمیشہ عزت و تکریم دی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہمارا خیر خواہ ہے نہ ہی اس سے زیادہ کوئی احسانات کرنے والا ہے۔ لہٰذا ہم سب سے زیادہ ادب اپنے پیارے رب کا ہی کرنا چاہیے۔ اس طرح جس کے پاس علم زیادہ ہو، لوگ علم کی وجہ سے زیادہ علم والے کو ادب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جس قدر کسی عالم کا علم زیادہ ہوگا، اس کا ادب بھی اس قدر زیادہ ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ادب کے سب سے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی عالم الغیوب، علام الغیوب اور علم بذات الصدور نہیں۔ یا لوگ کسی کی طاقت و قوت کو دیکھ کر اس کا ادب کرتے ہیں۔ جو شخص جس قدر زیادہ طاقت اور قوت کا مالک ہوگا، لوگ اس قدر زیادہ اس کا ادب کریں گے۔ اے لوگو، اس انداز سے بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قوت و طاقت کا مالک ہمارا رب ہی ہے۔ قوت و طاقت میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ افسران و لیڈران تو اپنی قوت طاقت کے اظہار کے لیے فورسز کے محتاج ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوت طاقت اور غلبے کا مالک ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرما لے تو کن کہتے ہیں فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غرض کے جن جن اوصاف حمیدہ، خصائص جلیلہ اور اختیارات عالیہ کو دیکھ کر کسی کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، وہ تمام بہترین اور عظیم خوبیاں ہمارے معبود الہ اور پروردگار میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ مگر افسوس کہ آج کا انسان غیروں کا ادب کا تو بہت خیال رکھتا ہے، ذرہ بھر ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا جو باکمال حضرات کی شان کے خلاف ہو، لیکن جب شہنشاہ کائنات پروردگار کی باری آتی ہے تو حد درجہ بے ادبی کا مظاہرہ کرتا ہے، باوجود عقیدہ رکھنے کے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اس کی نگرانی میں ہوں، لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی نظر سے اوجل نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ایسی حرکات و سکنات کرتا جو سراسر اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت اور مقام کے خلاف ہوتی ہے۔ زبان سے ایسے ناشکری و کفر کے کلمات نکالتا ہے کہ جن میں ادب و احترام اور تعظیم کا ذرہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تو جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے بے ادب ہیں اور بعض احباب جان بوجھ کر یہ ظلم کماتے ہیں۔ حضرات، ہمیں ہر وقت یہ احساس تر و تازہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب مہربان ہے، عظمت و جلالت بزرگی میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کبھی بھی ایسی عادات و حرکات صادر نہ ہوں جو اس کی شان، مقام اور احترام کے خلاف ہوں، بلکہ ایک سچے مسلمان کو تو ذات اطہر کا ایسا با ادب ہونا چاہیے کہ قدم قدم اور فعل سے یہ حقیقت آشکار ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی و بڑائی اور عظمت اس کے جوڑ میں رچ بس چکی ہے۔ اور یاد رہے، جب انسان حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا با ادب بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی زندگی میں نور پیدا فرما دیتے ہیں، جس سے اس کی زندگی کے تمام اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ با ادب بندے کی روح کو قرار اور ضمیر کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور پھر ساری خدائی ایسے شخص کا ادب کرتی ہے، یوں پھر دنیا کی زندگی جنت کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ مگر جو لوگ عام لوگوں کے لیے تو آداب کا خیال رکھیں، ان کی شخصیت
اور منصب کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی خلاف شان حرکت نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ کے لیے ایسے اچھے آداب بجا نہ لائیں گویا انہوں نے اپنے کردار سے بندوں کے آداب کو خالق حقیقی کے آداب پر مقدم کر دیا۔ بندوں کے آداب کا تو پورا لحاظ کیا مگر اللہ تعالیٰ کے آداب میں بے پرواہی کی تو رب تعالیٰ بھی ایسے احسان فراموش اور بے ادب بندوں کی زندگی کا نور ختم کر دیتے ہیں، اور وہ ساری زندگی تاریکی اور ظلمت میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں۔ اسلامی تصوف کے علمدار امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، من اعظم الظلم والجہل ان تطلب التعظیم والتقیر لك من الناس وقلبك خال من تعظیم اللہ وتوقیرہ۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے اور ظلم عظیم کی بات ہے کہ تم اپنے لیے تو لوگوں سے تعظیم اور ادب طلب کرے، یعنی تیری خواہش ہو کہ لوگ تیرا ادب کریں، تجھے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں، اور تیرا دل اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے خالی ہو۔ اور یہ بھی حد درجہ زیادتی ہے کہ تو غیروں کے وقار کو تو ملحوظ خاطر رکھے اور ذات الہ کے ادب کی تجھے فکر تک نہ ہو، جبکہ بلوغت اور شعور کی عمر کو پہنچ کر سب سے پہلے کرنے والا کام یہی ہے کہ اپنے سچے معبود کے ادب اور وقار کی تعلیم حاصل کی جائے اور ہمیشہ ایسا کردار پیش کرے جو ادب الہی اور اس کے وقار کے شایان شان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ادب وقار کے لائق بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وقار، اس کی قدر شان اور آداب کا مکمل خیال رکھیں۔ ہماری غفلت، سستی اور بے توجہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بلغانہ انداز سے پوچھا کہ اے میرے بندو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے وقار کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ میں سب سے زیادہ تم پر احسان کرنے والا ہوں اور تم میری قدر و منزلت کو بھی ہمیشہ اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وقار اور قدر کے شایان شان یہی ہے کہ ہم ساری زندگی مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھتے ہوئے بسر کریں اور ان میں ذرہ بھر کوتاہی نہ ہو۔ کسی غیر کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کی عزت و عظمت اور مقام سب سے زیادہ اور نمایاں ہو، حتیٰ کہ الفاظ میں بھی اسے اور مخلوق کو برابر نہ کیا جائے۔ مثلاً واللہ و حیاتک، اللہ کی اور تیری زندگی کی قسم، یہ درست نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے وقار کے خلاف ہے۔ اس میں ذات الہ اور مخلوق کی زندگی کو برابر اہمیت دی گئی ہے۔ اس طرح ماشاء اللہ و شئت، اور جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے، اور جو اللہ چاہے اور تو چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ اور کسی بندے کی چاہت برابر حیثیت کی نہیں۔ وقار الہی کے شایان شان یہی ہے کہ ہر اعتبار سے اس کی عظمت کو منفرد، نمایاں اور اعلیٰ مقام دیا جائے۔ محبت، بزرگی اور تعظیم میں بھی کسی کو اس کے برابر نہ کیا جائے، بلکہ ذات الہ کی محبت، بزرگی اور تعظیم دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور زبان سے اس کا اظہار بھی اچھے، اعلیٰ اور باوقار انداز سے ہونا چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی تعظیم کرنا یا اس سے بڑھ کر کسی کی بزرگی کا خیال رکھنا یقیناً ناانصافی اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وقار کا یہی تقاضا ہے کہ سب سے بڑھ کر اس کی تعظیم کی جائے اور اس کی بزرگی کا خیال رکھا جائے۔ جب ایک طرف رب ہو اور دوسری طرف مخلوق تو اللہ ہی کی طرف جھکا جائے، اس کی منشا، رضا، حکم اور خوشی کو قبول کیا جائے۔ جس شخص نے رب تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف اپنا میلان کر لیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور وقار کا خیال نہیں رکھا۔ اس کی نازل کردہ شریعت کو من وعن اسی طرح قبول کیا جائے جس طرح اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔
اللہ کے احکامات اور بیان کردہ مسائل میں رد و بدل کرنا اللہ تعالیٰ کے وقار کو مجروح کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے منکرین معاندین سے نفرت رکھی جائے، جس عالی ذات کی بے قدری کریں اس کی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھنا یقیناً غیرت و حمیت کے خلاف ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، بزرگی، بڑائی اور وقار کا یہ موضوع اگرچہ اپنی اہمیت وسعت کے اعتبار سے حد درجہ تفصیل طلب ہے، مگر میں انتہائی اختصار اور جامعیت سے ادب الہ کا بنیادی 10 تقاضوں کو تحریر کرنا چاہتا ہوں، جن کو پورا کیے بغیر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا باادب نہیں کہلا سکتا، بلکہ ان 10 تقاضوں کو پورا نہ کرنے والا بے ادبی کی زندگی بسر کرتا ہے، اور اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو بے ادبی کی موت مرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے آداب کی بجا آوری اور بالخصوص ان 10 تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پہلا تقاضا عقیدہ توحید کا اقرار۔ یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ رب تعالیٰ سب کچھ اپنے پاس سے دیتا ہے اور باقی لوگ جو کچھ دیتے ہیں وہ خدا کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں دیتے۔ اس کے سوا باقی سب واسطہ ہیں، خدا ان کے پیالے میں ڈالتا ہے تو وہ آگے دیتے ہیں۔ بوریاں، تجوریاں صرف وہی بھرتا ہے۔ آپ غور کریں، ماں کی چھاتی میں دودھ کس نے ڈالا؟ اس حقیقت کو مان لینے کے بعد ادب الہ، احترام، معبود اور تعظیم رب العالمین کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اس کی ذات و صفات اور اختیارات میں اس کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے، کیونکہ اس کے حسن میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ وہ عظیم خوبیوں کا مالک ہے۔ جو شخص، جو خوش نصیب دل و جان سے عقیدہ توحید کو قبول کر لے اور اپنی زبان سے اس سچے عقیدے کا اقرار کر لے، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ادب کا پہلا اہم تقاضا پورا کر دیا، اور اسی پہلے تقاضے پر باقی تمام چیزوں کی بنیاد ہے، وگرنہ عقیدہ توحید کا اقرار نہ کرنے والا چاہے لاکھوں نیک اعمال کر لے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بے ادب ہے، اور مشرک اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا بے ادب اور گستاخ ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں عقیر نامی گدھے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس شریک نہ ٹھہرائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا ادب یہی ہے کہ بندہ اس کے حق کا غاصب نہ بنے، بلکہ اس کی خالص عبادت کرتے ہوئے ہر قسم کے شرک سے دور رہے، اور اس پہلے تقاضے کا دعوت و تبلیغ کے میدان میں بھی پہلے خیال رکھا جاتا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو اہل یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تو اہل کتاب کی قوم کے پاس جائے گا تو سب سے پہلے ان کو یہی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے، یعنی جو صرف اللہ تعالیٰ کے اس پہلے حق کو قبول کرتے ہوئے ادب الہ کا پہلا تقاضا پورا کرتے ہیں، ان کے لیے دین ہر طرح کے انعامات اور نوازشات کی بشارت سناتا ہے۔ جو اس پہلے تقاضے اور حق کو پورا نہیں کرتا، اس کی ساری محنت کو رائیگاں کر دیا جاتا ہے، اور مشرک بے ادب سے اللہ تعالیٰ کو اس قدر نفرت ہے کہ قرآن میں اس کو نجس اور پلید قرار دیا ہے، اور شرک کو ظلم عظیم قرار دیتے ہوئے اعلان فرمایا کہ ایسا بے ادب ناقابل معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔
اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے عظیم بہتان باندھا۔ غور فرمائیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ اب بہت بڑا بہتان باندھنے والا اللہ تعالیٰ کا باادب کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں اس وقت شرک کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتی۔ الحمدللہ آپ سب سچے موحد اور شرک سے بیزار ہیں، لیکن ادب الہ کا دوسرا تقاضا بیان کرنے سے پہلے شرک کی چند مشہور اقسام بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو معاشرے میں مروجہ شرکیہ امور کا علم ہو۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا، جس طرح کہا جاتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غوث العظم مدد، یہ سب شرکیہ جملے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر مدد مانگی، نہ ہی قبر کے علاوہ کبھی کسی مجلس و میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا۔ حالانکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ کی عقیدت اور والہانہ محبت رکھنے والے تھے، بلکہ کسی تابع سے بھی غیر اللہ سے مدد مانگنے کا عقیدہ ثابت نہیں، اور حقیقت میں یہ بہت بڑی بے ادبی ہے کہ ایک بااختیار قدرت کا کاملہ اور رحمت واسعہ رکھنے والا پروردگار کو چھوڑ کر کسی غیر سے مدد طلب کی جائے۔ لیکن آج کل کئی لوگ علی الاعلان اس بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ طرح طرح کے ہیلے بہانے اور مغالطات دے کر سادہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے ادب بناتے ہیں، اور فوت شدہ ولی سے مدد مانگنے کے دلائل یوں دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل لیتے ہیں، شاگرد اپنے استاد سے مدد مانگتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے اے میرے سرتاج میری مدد کرو۔ جب یہ مدد درست ہے تو کیا فوت شدہ ولی سے مدد لینا ہی جرم ہے، حالانکہ وہ رب تعالیٰ کا حد درجہ محبوب ہے؟ قارئین کرام اندازہ فرمائیں کیسی جعلی ہیلے بہانوں سے سادہ لوح مسلمانوں کو مشرک بنایا جاتا ہے اور ادب الہی، توحید الہی بلکہ عظمت الہی کی دولت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اس بات میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں کہ اپنی اپنی بساط، ہمت اور طاقت کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ دین تو اس بات کا حکم دیتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور یہ درست ہی نہیں بلکہ باعث اجر و رحمت ہے۔ اور وہ مدد جس کو شرک کہا جاتا ہے، اس کا تعلق ایسی امور سے ہے جو کہ انسان کے اختیار میں ہی نہیں، مثلا کسی کو اولاد دینا، کسی کو محروم رکھنا، کہیں بارش برسانا یا کہیں قحط رکھنا۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے مدد مانگے کہ حضرت صاحب مجھے بیٹا دیں، پیر صاحب مجھے رزق دیں، یا یوں کہنا کہ میرا کاروبار پیر صاحب چلا رہے ہیں، یا اللہ کے علاوہ کسی سے شفا مانگنا، تو یہ سب شرک ہے۔ قرآن پڑھ لیں، احادیث کا مطالعہ فرما لیں، یا محدث اولیاء کرام کی سیرت دیکھ لیں، آپ کو یہی ملے گا کہ انہوں نے اولاد کے لیے کس دربار کا رخ نہیں کیا، کسی بڑے ولی یا نبی کی قبر پر جا کر اولاد کی التجا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ دربار الہی پر ہی جھکے اور اسی کو ہی پکارا۔ اگر اس نے عطا کر دیا تو قبول کر لیا، شکر بھی اسی کا ادا کیا، صدقہ نذر و نیاز بھی اس کے نام پر دی، اور اگر بالفرض محروم رکھا، دعا کو قبول نہ کیا تو تب بھی اس عظیم شہنشاہ کا در چھوڑ کر کہیں نہیں گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی طرح اپنی ذات ہی کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، اس طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پیر، فقیر یا حضرت صاحب کے نام پر ذبح کرنا یا ذبح کرتے وقت تو مسنون تکبیر پڑھنا مگر اس کے ذریعے کسی حضرت صاحب، پیر یا سرکار کا قرب چاہنا، یہ بھی شرک ہے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز یا قربانی کرنے سے آدمی موحد نہیں رہتا، بلکہ امام الموحدین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے ادب پر لعنت فرمائی ہے۔ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، ملعون من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر ذبح کرنے والے شخص پر لعنت کی گئی ہے، اس کے لیے کہ جانور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو اسی کے نام پر، اسی کے قرب کے حصول کے لیے ذبح کرنا چاہیے۔ یاد رہے، عرس گاہوں، درباروں اور میلوں پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں، بلکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ سنن ابی داؤد الایمان کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی بھی ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ مقام بوانہ پر اونٹ نہر کرے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں جہالیت کے بتوں میں سے کچھ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں مشرکین کے میلوں میں سے کوئی میلہ ہوتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی نظر کو پورا کر لے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں نظر کو پورا نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ایسی نظر کی وفا ہے جس کی ابن آدم طاقت نہیں رکھتا۔ اس طرح اپنی دعا میں کسی فوت شدہ کا وسیلہ پکڑنا یا کسی نبی ولی کو سجدہ کرنا یا ہمارے ملک میں مروجہ ایسے امور ہیں کہ شریعت ان کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ادب کا پہلا تقاضا عقیدہ توحید کو دل و جان سے قبول کرنے کی اور ساری زندگی اپنی بے ادبی یعنی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسالت عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خدائی کا سردار بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خصائل و خصائص عطا فرمائے جن میں کوئی آپ کا شریک نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وارد القابات کو کسی دوسرے کے لیے استعمال کرے تو استعمال کرنے والوں کو بے ادب و گستاخ کہا جائے گا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنایا، اب کوئی کسی ولی، بزرگ یا پیر کو رحمت للعالمین کہے تو اسے بے ادب کہا جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے سراج منیر بنایا، اب کوئی اپنے امام و پیشوا کو سراج منیر کہے تو اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت اور عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم القابات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص القابات و اعزازات کسی دوسرے پر چسپاں کرنا توہین ہے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے القابات و اعزازات کو پیروں فقیروں پر چسپاں کرنا رب تعالیٰ کی بے ادبی نہیں؟ مثلا کسی کو داتا کہنا یا گنج بخش خزانے کا بخشنے والا کہنا یا غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا، جبکہ داتا، گنج بخش، غوث اعظم وہی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین کرام نے ایسے الفاظ غیر اللہ کے لیے کبھی نہیں بولے۔ یقین مانیں یہ رب تعالیٰ کی بے ادبی کرنے کے برابر ہے۔ آئیے آج ہی ان عقائد سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے سچے باادب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کمائے کا اپنی ذات کا باادب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
اکیلے اللہ کے نام کو اونچا کریں، ہر مقام پر اس کے نام کو قولاً عملاً بلند کرنا چاہیے۔ ادب ہمیشہ اپنے سچے الہ کے نام کو بلند کرتا ہے، اور بالخصوص جب مسئلہ عزت و غیرت کا ہو تو مسلمان ذات الہ کو بلند کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور آخر میں یہی کہتا ہے، اے مولا و آقا، ابھی حق ادا نہیں ہوا۔ کثیر صحابہ رضی اللہ عنہم نے حرف لا الہ الا اللہ کو باآواز بلند پڑھنے کی پاداش میں ہر قسم کا ظلم برداشت کیا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی تو ابو سفیان پہاڑی پر چڑھ کر آواز بلند کا، حل فیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، خاموش رہو۔ چنانچہ خاموشی دیکھ کر ابو سفیان نے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر جواب نہ دیا تو ابو سفیان کہنے لگا، سب مارے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ضبط سے ضبط نہ ہو سکا، آپ رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند فرمایا، اے اللہ کے دشمن، ہم زندہ ہیں۔ اس پر ابو سفیان اپنے بت حبل کا نام لے کر کہنے لگا، الحبلو، اے حبل، او نیچارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا، یہ جھوٹے معبودوں کا نام لے رہا ہے، صحابہ اس کو جواب دو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا، اللہ ولا وجل، اللہ ہی اونچا اور بزرگی والا ہے۔ ابو سفیان کہنے لگا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شاندار تاریخی الفاظ میں جواب میں فرمایا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا ہے اور ہم تمہارا کوئی آقا نہیں۔ معلوم ہوا جہاں جھوٹے معبودوں کا چرچا ہو وہاں حقیقی رب کے نام کو بلند کیا جائے۔ بعض اولیاء کرام کے القابات پر ایک نظر، اولیاء کرام سے محبت رکھنا اور ان کی دل و جان سے قدر کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بزرگی، برگزیدہ اور محبوب بندوں کی گستاخی تباہی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ کسی اللہ والے کی بے ادبی کرے، لیکن اولیاء اللہ سے محبت کا یہی مطلب ہرگز نہیں کہ ان میں خدائی اختیارات ثابت کرنے شروع کر دیے جائیں، اور جو ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہ کرے اس کو گستاخ سمجھا جائے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام کو مخصوص القاب سے یاد کیا جاتا ہے، مثلاً قطب، غوث، ابدال وغیرہ، اور ان کی شان اور عظمت میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب قطب ہیں اور انہوں نے اتنا علاقہ سنبھال رکھا ہے، فلاں صاحب غوث ہیں اور ان کے اختیار کی بلندی اتنی تھی کہ انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ساری روحیں چھین لیں۔ غرض کے اولیاء اللہ کے بارے میں عجیب و غریب مبالغہ کیا جاتا ہے کہ جس کی قرآن و حدیث میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ مندرجہ ذیل بالا القابات کا قرآن و سنت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین کرام اور ائمہ و محدثین رحمۃ اللہ علیہم کے دور تک کہیں تذکرہ نہیں ملتا، حالانکہ یہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا۔ اس دور میں نہایت صاحب تقویٰ اور اولیاء گزرے جو علم و عمل اور نیکی میں روشنی کا مینار تھے۔ ان سب حضرات کو مشکل کشا سمجھا گیا، نہ ہی ان کی قبروں پر چڑھاوے چڑھائے گئے اور نہ ہی سالانہ عرس منائے گئے اور نہ ہی ان کو غوث، قطب، ابدال اور اوتاد جیسے القابات سے موسوم کیا گیا۔ ادب الہ کا اولین تقاضا یہی ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت میں مبالغہ آمیز انداز اختیار نہ کیا جائے اور ان میں خدائی اور صاف ثابت کیے بغیر ان کی عظمت کو تسلیم کیا جائے۔ عقیدہ توحید کی سچائی کا اظہار انبیاء و رسل علیہ السلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے جب عقیدہ توحید کا اقرار کیا اور اس کو دل و جان سے تسلیم کیا تو بعد میں آرام سے گھروں میں نہیں بیٹھ گئے یا صرف
کاروبار ہی نہیں کرتے رہے بلکہ اس سچے عقیدے کی عظمت کے لیے ہر چیز قربان کر دی۔ کسی نے اپنے لہو کا آخری قطرہ دے کر اپنی سچائی کا اظہار کیا، کسی نے اپنے وجود کو چھلنی کروا کر اپنے جسم کی گرم پتھروں پر چربی پگھلوا کر عقیدہ توحید کی عظمت کو بیان کیا۔ کوئی اس مشن کے لیے اولاد قربان کر رہا ہے، کوئی مال و جان دے رہا ہے، آخر کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے سچے نام پر ہی مرنا ہی زندگی ہے اور پورے عالم پر پرچم توحید کو بلند کرنا ہی مقصد حیات ہے۔ افسوس کہ آج ہم موحد بھی ہیں، مومن بھی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود ہم نے اپنے عقیدے کی سچائی کے لیے نہ وقت قربان کیا، نہ مال خرچ کیا، نہ ہی اپنی اولاد کو اس مشن کے لیے وقف کیا اور نہ ہی ہم اس عقیدے کی عظمت کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں۔ ہمیں عقیدے سے بڑھ کر مال پیارا، اولاد پیاری، یہی وجہ ہے کہ آج ہر طرف شرک کا راج ہے، غیر اللہ کے نعرے ہیں، قبروں پر سجدے اور مزاروں کے طواف ہیں۔ یاد رکھو، یہ سب کچھ ہماری کمزوریوں کی بنا پر ہو رہا ہے۔ ہم مفاد دیکھ کر شرک کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے مشرکین مکہ، کیا تم مجھے طمع و لالچ اور حرص دے کر عقیدہ توحید سے منحرف کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری ہر پیشکش جوتے کی نوک پر اگر شمس و قمر بھی میرے ہاتھوں پر لا کر رکھ دو، میں تب بھی اس کی توحید پر زندہ رہوں اور اسی کی توحید پر آخری سانس لوں گا۔ اللہ اکبر! آج توحید الہ کا ادب سیکھ کر دوسروں کو سکھلانے کی بہت ضرورت ہے۔ گھر گھر میں شرک کے جراثیم پائے جاتے ہیں اور وہ ناپاک جراثیم دن بدن پھیل رہے ہیں اور پورے معاشرے کو عقیدے کی خرابی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقیدہ توحید کی عظمت کے لیے قبول فرما لے اور ہماری زندگیوں میں پرچم توحید بلند ہو اور پرچم شرک سرنگو ہو۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پہلا تقاضا دیکھا جو ہے توحید۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو ہوگا وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ انشاءاللہ ہم احادیث کی روح سے اور قرآن کی روح سے انشاءاللہ اپنے رب کی پہچان کو دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ انشاءاللہ بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنے قریب ہونے کے لیے اور اپنی محبت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اس دین کو بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز کرے اور ہمیں ایک اچھا مسلمان، سچا اور حقیقی مسلمان بنائے، ایک توحید پرست بنائے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم سے قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔